قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا، من انفسہم، جو ان میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ لفظ احسان جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں احسان کرنا، تو عربی میں احسان کو احسان ہی کہتے ہیں، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ لیکن احسان کے لیے ایک عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے منا۔ منا اور احسان کے اندر فرق یہ ہے کہ منا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا احسان جس کا بدلہ نہ جھکایا جا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو جو دنیا میں مبعوث فرمایا، اس کو مومنین پر احسان عظیم قرار دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، جتنی نعمتیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا کی گئی۔ سب سے بڑی نعمت، جس نعمت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا میں انہیں مبعوث فرما کر ہم پر احسان فرمایا۔ اور پچھلے جمعے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا، یہ اس کا بہت بہت بڑا احسان ہے، اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس میں تشریف فرما تھے۔ آپ باہر تشریف لائے، دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ آپس میں بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی جلسنا، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ، اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، علی ما ہدانا للاسلام، اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ساتھ ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور پھر اگلی بات جو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑی قابل غور ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ومنا علینا بکا، اور ایک حدیث کے الفاظ یوں بھی ہیں کہ ومنا بہ علینا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر بجا لا رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کے ساتھ ہدایت عطا فرمائی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا، ومن علینا، اور اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ وہی لفظ جو قرآن کی آیت میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، تو اسی لفظ کو صحابہ کرام نے یہاں پر استعمال کیا، کوٹ کیا، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو احسان عظیم فرمایا ہے، اس احسان عظیم کو یاد کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر بجا لا رہے ہیں۔
تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کو خاص طور پر ذکر کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، یہ خود صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ کار رہا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے ایک مرتبہ کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر اعتراض کیا، اور یہ کفار کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کبھی ٹارگٹ کر کے وہ مختلف طریقے سے اذیت دینے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کبھی اشعار کی صورت میں اور کبھی مختلف باتوں کی صورت میں اور مختلف الزامات لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر اعتراض کیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا بھی لگتے ہیں، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے اور ہمیں اس چیز کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، آپ باہر تشریف لائے، ممبر بچھایا گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ من انا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس کے دو حصے فرمائے، ان میں سے جو سب سے بہترین حصہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس میں پیدا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس بہترین حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قبائل و خاندانوں میں تقسیم فرمایا، اور اس میں جو بہترین قبیلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس میں مبعوث فرمایا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین گھرانہ، بہترین نسل جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس میں مبعوث فرمایا۔ تو یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جب کفار کی طرف سے اعتراض آئے تو اس کے مقابلے میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور آپ کے حسب نسب اور آپ کی ذات کی خصوصیات اور اوصاف بیان کرنا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پہلے کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ مختلف شعراء ہوتے تھے، اور وہ آپس میں جس طرح جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، اسی طرح اشعار کی تکرار ہوتی تھی۔ کفار جو ہے نا وہاں سے اشعار پڑھتے تھے، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام تھے جو فصاحت و بلاغت میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، تو ان کی طرف سے وہ کفار کے ان اشعار کا باقاعدہ جواب دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ رسالت کے بڑے مشہور و معروف شاعر تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے قصیدے لکھے، جیسے کہ ایک مشہور ربائی بھی ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اب اس ربائی کے الفاظ کے اوپر آپ غور کریں کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے اور آپ کی تعریف میں کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ، اور آپ سے زیادہ حسین، لم تارا قط عینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ، اور آپ سے زیادہ جمال والا، لم تلد النساء، کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو بے عیب پیدا کیا گیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، اور آپ کو ایسے پیدا کیا گیا گویا کہ جیسا آپ خود چاہتے تھے، کما تشاء، گویا کہ جیسا آپ خود چاہتے تھے ایسا آپ کو پیدا کیا گیا۔ اسی طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بہت پیارا شعر ہے، کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی،
کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا ہوں، ما ان مدحت محمدم بمقالتی، کہتے ہیں کہ ما ان مدحت، جب میں مدح کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں محمد کی، بمقالتی، اپنے قول اور اپنے کلام کے ذریعے، ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، حقیقت میں وہ رسول اللہ کے ذریعے میرے قول اور میرے کلام کی تعریف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، اور میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھا کرتے تھے۔ اور خاص طور پر یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ کفار جب کوئی اس طرح کا اٹیک کریں، تو اب موجودہ سینیریو کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کفار جس انداز سے ہماری جان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بعض وقت ٹارگٹ کر کے اور وہ گستاخیاں کرتے ہیں، تو اس وقت اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف لوگوں میں ذکر کریں، آپس میں بھی ذکر کریں، لوگوں میں بھی ذکر کریں۔ اور خاص طور پر یہ میلاد شریف کا جو مہینہ ہے، اس میں شرق سے لے کر غرب تک تقریباً سارے ہی لوگ جو ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ سارے ہی اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ مجھے کئی ملکوں کے اندر، خاص طور پر میں اگر ذکر کرنا چاہوں مڈل ایسٹ کے اندر، یا بحرین، مکہ مدینے میں، مسقط، دبئی، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں جو عربی لوگ ہیں یہ اپنے گھروں کے اندر محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ غلط تاثر ہے کہ وہ لوگ میلاد نہیں کرتے۔ میں نے بذات خود وہاں پر محافل میں شرکت کی، اور یہ پورا قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف آپ نے سنا ہوگا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ تو یہ 100 سے زیادہ اس کے اشعار ہیں، تو وہ پورے کے پورے اشعار اس میلاد کے اندر پڑھتے ہیں اور باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں مدینہ شریف کے اندر، مکے میں کئی عربیوں کی محفلوں کے اندر مجھے شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے اس موسم میں اپنے اپنے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے شکر ادا کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کیے جاتے ہیں، جو کہ خود قرآن پاک کے اندر، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر اس چیز کو باقاعدہ ذکر کیا، اذ بعث فیہم رسولا، جب اس نے تمہارے درمیان اپنے نبی کو، اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تو اس نے احسان فرمایا۔ تو اس بعثت کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ اور قرآن پاک کی اور کئی آیات بینات، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ پوری آیت مبارکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اکٹھا کر کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور ان کو یہ خبر دی کہ وہ تمہارے درمیان آئیں گے اور تم نے ان پر ایمان لانا ہے، اور اپنی امت کو بھی بتانا ہے کہ وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اگرچہ وہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ محافل میلاد جو ہے یہ ہمارے ہاں عام طور پر منعقد کی جاتی ہے۔
لیکن یہاں پر ایک دو چیزیں ہم ضرور اس چیز کی وضاحت کریں گے کہ محفل میلاد کا انعقاد کرنا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں لوگ افراط و تفریط میں پڑ جاتے ہیں، جب اس طرح کی بات ہوتی ہے نا تو وہ کیونکہ عوام ہے اور پراپر طریقے سے ہم لوگ علم تو حاصل کرتے نہیں ہیں اور صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں کہ کس چیز کا شرعی حکم کیا ہے، اور پھر بعض اوقات لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی نجی محفلوں کے اندر ہم اس کو موضوع بحث بنا کر آپس میں بحث و تکرار بعض اوقات کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جو بندہ محفل کا اہتمام کر رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اگر اس نے کوئی جھنڈا لگا لیا ہے یا اس نے کوئی لائٹنگ کر لی، جیسے ہمارے ہاں مساجد میں، بحریہ کی تمام مساجد میں تقریباً لائٹنگ کی جاتی ہے یا اس طرح، تو وہ پھر ایک گروہ ہے وہ ان پر اعتراض شروع کر دیتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے کہ تم نہیں کرتے ہو۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے یہ بھی ذرا سنتے چلیں۔ میلاد کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ ایک مستحب کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مستحب کام ہے، کریں تو اچھی بات ہے۔ ہماری نوجوان نسل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بھی اس صورت میں کہ جب بالکل یہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کیا جائے۔ اگر شریعت کا جو سرکل ہے اس سے اگر تجاوز کیا جائے تو پھر تو یہ بالکل جائز نہیں رہے گا۔ اگر شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کا اہتمام کیا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو ناجائز کہنے کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر جیسے 14 اگست میں کسی نے پاکستان کے جھنڈا لگا لیا اور میلاد پر اگر کسی نے سبز جھنڈا لگا لیا تو ہم اس کو کیا کہیں کہ بھائی یہ بدعت ہے، یا کسی نے اپنے بیٹے کی شادی پر اگر لائٹیں لگا لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر اگر لائٹیں لگا لی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ان چیزوں کے اوپر بشروا ولا تنفروا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ آپ لوگوں کو متنفر نہیں کرتے تھے، ان کو بشارتیں سناتے تھے۔ اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائے تو آپ اس کو منانے دیں۔ اس کو منع کرنا، جب کہ قرآن و سنت میں ہمیں نہیں منع کیا گیا تو اس کو منع کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ نہیں کر رہا تو ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کو طعن و تشنیع کریں یا اس کو یہ کہیں کہ تم یہ کیوں نہیں کر رہے ہو۔ تو ہمارا چونکہ کام ملانا ہے، آپس میں کوئی تفرقہ بازی پیدا کرنا نہیں ہے۔ اس وقت ہم ویسے ہی بہت لٹے پٹے ہوئے ہیں اس مسئلے کی وجہ سے، تو آپس میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ ہمیں آپس میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے تفرقہ بازی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی مناتا ہے وہ بھی ٹھیک کرتا ہے، اور جو نہیں مناتا، جیسے مثال کے طور پر کسی نے ساری زندگی اپنے گھر پر میلاد کے موقع پر لائٹنگ نہیں کی، یہ میں آپ کو شرعی حکم بتا رہا ہوں اس کا، ساری زندگی اگر لائٹنگ نہیں کی تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرنے کے بعد اسے اس چیز کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے رسول اللہ کی میلاد پر لائٹنگ کیوں نہیں کی۔ وہ کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ساری زندگی کسی نے محفل میلاد نہیں کی تو وہ کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر کسی نے کی تو ہم اتنی بات ضرور کریں گے کہ اسے اس چیز کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی ملے گی، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ان معاملات کے اندر ہمیں بحث و تکرار میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے محفل میلاد میں شریعت کو ملحوظ خاطر رکھنے کا، تو اس حوالے سے بھی ایک دو باتیں میں ضرور گوش گزار کروں گا کہ یاد رکھیں کہ ان تمام معاملات کے اندر حقوق العباد کا خیال رکھنا فرض ہے۔ اگر ہم محفل میلاد کر رہے ہیں اور ہمارے اس محفل میلاد کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اب یہ ہمارا محفل میلاد کرنا کار ثواب نہیں رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے اتنا کان پھاڑ ساؤنڈ لگایا ہوا ہے کہ ساتھ کے 15 گھر جو ہے ان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، وہاں کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بزرگ ہے، وہ آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے نعتوں کی آواز کی وجہ سے وہ بیچارہ ساری رات کروٹیں بدل کر رات بسر کرتا ہے۔ اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ساری رات محفل نعت کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ صبح کی نماز ہی گول ہے۔ تو ایسی محفل نعت کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا،
اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ محفل نعت کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ محفل نعت زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تک آپ محفل نعت کریں اور نماز کا خاص اہتمام کریں، پھر بر وقت لوگوں کو چھوڑ دیں اور تاکید کریں کہ جا کر سو جائیں اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، پھر تو مزہ آیا نا، اس کا مقصد پورا ہوا۔ اور اگر مثال کے طور پر ساری رات ہم نعتیں پڑھتے رہے ہیں اور پتہ چلا کہ صبح فجر کی نماز کسی نے پڑھی ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں محفل میلاد؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو۔ تو یہ کیا محبت پیدا ہونا ہے یا الٹا محبت نکالنا ہے کہ بندہ نماز ہی نہ پڑھے؟ تو اس طرح کی کچھ خرافات ہمارے ہاں شامل ہو گئی۔ ہمارے ہاں بعض اوقات جلوس ہوتا ہے میلاد شریف کا، لوگ راستے بند کر دیتے ہیں، راستوں میں ایسی سجاوٹ کرتے ہیں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اور پھر یوں دلیل دیتے ہیں فلاں ایسی جماعت نے بھی تو روڈ بند کیا تھا۔ بھائی کسی کے عمل کو اپنے لیے جواز کی دلیل بنانا یہ تو سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اگر کسی نے روڈ بند کیا تھا تو کیا مطلب ہے کہ آپ کے لیے جائز ہو گیا کہ آپ لوگوں کا راستہ بند کر کے کھڑے ہو جائیں؟ یاد رکھیں کہ حقوق عامہ اور جو عام گزرنے کی شارع راستہ ہوتا ہے اس پر سب گزرنے والوں کا حق ہوتا ہے۔ ہم میلاد کے نام پر کسی کے راستے کو بلاک نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ تو یہ کچھ ایسی خرافات ضرور ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو اب محافل کے اندر جو ہے، میں تو مطلب اس طرح کی جو ایک پروفیشنل ٹائپ یا پیشہ ور جہاں پر محفلیں ہوتی ہیں، یعنی جو ایسے نعت خوان جن کا پیشہ یہ ہے کہ وہ نعتیں پڑھتے ہیں اور بس پیسے کماتے ہیں اور ان کا عجیب و غریب حلیہ ہوتا ہے، شریعت سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور پھر ساری رات محفل اور پھر بہت ہی عجیب و غریب ماحول ہے، تو میں تو بہت اوائڈ کرتا ہوں اس طرح کی محفلوں سے۔ ہاں ایسی محفل میں آپ کو ترغیب دلاتا ہوں، آپ سارے اپنے گھر کے اندر محفل میلاد کا انعقاد کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کو برکتیں ملیں گی، لیکن وہ محفل میلاد بہت ہی پرامن اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونی چاہیے کہ وقت پر تلاوت ہو، پھر چند نعتیں ہوں، پھر اس کے بعد اصلاحی بیان ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مستند سیرت کے واقعات ہیں وہ لوگوں کو بتائے جائیں، وقت پر اس کو ختم کیا جائے، دعا کی جائے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہم نے یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل اس کو ڈینائی کر دیں کہ نہیں کرنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کو کرو اور بس جو ہے نا حد سے پار گزر جاؤ، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بہت ساری چیزوں کے اندر خرافات پیدا ہو جاتی ہیں لیکن ہم اس چیز کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر انگلی پر زخم لگے تو آپ کیا کریں گے؟ انگلی کو کاٹ کے پھینک دیں گے؟ ایسا تو نہیں کریں گے نا، اس کے اوپر پٹی باندھیں گے، اس کا علاج کریں گے۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ کے اندر کتنی خرافات شامل ہو گئی ہیں، شادی بیاہ کے اندر کیسی ناجائز رسومات ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی شادی کرنا ہی چھوڑ دو کیونکہ اس کے اندر خرافات پیدا ہو گئی ہیں۔ تو سارے یہی کہیں گے کہ اس کے اندر جو غلط چیزیں شامل ہو گئی ہیں ان چیزوں کو ختم کیا جائے، شادی کو برقرار رکھا جائے۔ تو اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ محفل میلاد کے اندر اگر یا جلوس کے اندر یا اس سیلیبریشن کے اندر جو ہے بہت ساری جو ناجائز چیزیں شامل ہو گئی ہیں ان کو بالکل ہم یکسر ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی اصل روحانیت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے وجود کو برقرار رکھا جائے، محافل نعت کا انعقاد کیا جائے، لیکن ایسے کیا جائے کہ جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو۔ انشاءاللہ اس سے دنیا و آخرت میں بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔